الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، اہل ایمان کے نام ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سست نہ پڑو، غم نہ کھاؤ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے بن گئے. یہ اللہ کا کلام ہے اور اس مولا کا پیغام ہے، اہل ایمان کے نام ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سست نہ پڑو، غم نہ کھاؤ، غمگین نہ رہو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. جب مسلمان امت مسلمہ کی تلخ داستانیں سنتا ہے، جب مسلمان امت مسلمہ کی تلخ داستانیں سنتا ہے، ارد و پیش کے مسلمانوں کے احوال اس کے کانوں میں پڑتے ہیں، دنیا کے منظرنامے پر مسلمانوں کی مسخ شدہ تصویر دیکھتا ہے، تو ایک طرف تو مسلمان مایوسی کی طرف چل پڑتا ہے، اور دوسری طرف ایک بہت خطرے کی بات، دوسری طرف ایک بہت خطرے کی بات، دوسری طرف ایک بہت ہی خطرے کی بات یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کو جب مسلمانوں کے یہ حالات اور دنیا میں امت مسلمہ کی یہ حالت دکھائی جاتی ہے، اور دوسری طرف کفر کی ترقی، اس کی مصنوعی چمک دمک، اس کے ہاں کی جدید خوشنما زندگی دکھائی جاتی ہے، تو ہمارے اس نئی نسل کے اندر ارتداد کا راستہ ہموار کیا جاتا ہے. ہماری اس نئی نسل میں ارتداد کا راستہ، مرتد بننے کا راستہ ہموار کیا جاتا ہے کہ اسلام میں آج کچھ نہیں رکھا، مسلمانوں کے دامن میں کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی. اسلام میں آج کچھ نہیں رکھا، مسلمانوں کے دامن میں آج کامیابی نہیں ہو سکتی. کفر کی زندگی کامیاب زندگی ہے، اہل کفر کامیاب ہوا کرتے ہیں، انہوں نے ترقی کے منازل طے کیے ہیں. اگر تم اپنی زندگی کی ترقی چاہتے ہو تو درمیان سے مذہب کا، اسلام کا، ان ساری رکاوٹوں کو دور کرو، آزاد زندگی گزارو اگر دنیا کی زندگی کامیاب کرنا چاہتے ہو. میرے عزیزو، آج دنیا کے منظرنامے پر جب مسلمانوں کی تلخ داستانیں سنی جاتی ہیں اور دنیا کے منظرنامے پر مسلمانوں کی چھنی شدہ زندگی، زخموں سے دوچار، پریشانیوں سے بدحال زندگی دکھائی جاتی ہے، تو مسلمانوں کا ایک طبقہ تو مایوسی، بددل ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور ایک نئی نسل کے لیے ایک نئی خطرے کی راہ، انتہائی خطرے کی بات کہ ان کے لیے ارتداد کا راستہ، مرتد بننے کا راستہ ہموار ہونے لگتا ہے
کہ ایک طرف ان کے نصاب تعلیم میں، ان کے تعلیمی اداروں میں کفر کی زندگی کو خوشنما انداز میں سارے انہی ہیروز کا تذکرہ، انہی کی ترقی کی داستانیں، انہی کی ایجادات کے تذکرے ذرائع ابلاغ پر ان کی خوشنما مصنوعی ترقی کی زندگی دکھائی جاتی ہے، اور دوسرے منظرنامہ پر مسلمانوں کی تلخ تلخ داستانیں، امت مسلمہ کی تلخ یہ حقیقتیں اور مسلمانوں کی بدحالی اسلامی دنیا کی دکھائی جاتی ہے، اور اس نوجوان کو سبق دیا جاتا ہے زندگی کامیاب چاہتے ہو تو اسلام سے دامن چھڑانا ہوگا، زندگی کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو مسلمانوں سے اپنا دامن بچانا ہوگا، اگر زندگی کے اندر خوشیاں دیکھنا چاہتے ہو، ترقی کی منازل طے کرنا چاہتے ہو تو اسلام اور مذہب کو خیر بات کہنا پڑے گا۔ کفر کی راستی ترقی کی راستی ہے، کفر کی ثقافت میں عزت اور کامیابی ہے، آؤ کفر کے دامن میں تمہارے لیے ترقی کی سارے دروازے کھلی ہوئی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بہت خطرے کی بات ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کی یہ حالت دکھائی جائے، دوسری طرف کفر کی مصنوعی ترقی دکھائی جائے، اور درمیان سے قرآن کا پیغام ہٹا دیا جائے تو نئی نسل کے لیے ارتداد کے راستہ کھل جائے گا۔ مسلمان نوجوان کینیڈا میں جا کے، آسٹریلیا میں جا کے تعلیم کے نام پر مرتد ہو جائیں گے، بلکہ یہاں بنے ان کے تعلیمی اداروں کے اندر ان کا فکری اور ذہنی سوچ یہ بن جاتی ہے اسلام سے دور رہو میاں، اسلام سے دور رہو، جتنا اسلام سے دور رہو گے اتنے دنیا کے اندر انجوائے کرو گے۔ یہ ہماری نئی نسل کہتی ہے، جتنا اسلام سے دور رہو گے اتنا خوش رہو گے، جتنا مذہب سے دور رہو گے اتنا ہی کامیابی کی منزلیں طے کرو گے۔ یہ ہماری نئی نسل کا پیغام، نئی نسل کا ذہن اور فکر ہے۔ تو ایسے موقع پہ ضرورت ہے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سنایا جائے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اہل ایمان کے نام ہے، اور پیغام یہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس رب کا پیغام ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اس رب کا پیغام ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضى لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا وَلَيُبَدِّلَنَّهُ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں ایمان والے بن جاؤ، ایمان کی زندگی تمہیں اللہ سربلندی دے گا، فتح اور نصرت تمہارے قدم چومے گی۔ اسی دنیا کے اندر بھی اس رب کی مدد اور نصرت کو اپنی آنکھوں پہ دیکھو گے، آنکھوں کے سامنے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمہارے خوف کے حالات اور بد امنی کے حالات اور بدحالی کے حالات امن سے، چین سے، اطمینان سے اللہ بدل دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان کی دولت ہو، ایمان کی دولت ہو۔ میری نئی نسل کو، میرے نئے نسل مسلمانوں کو اور اسلام کے حقیقی پیغام کے سوتوں سے خوش دور مسلمان قوم کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ انہیں صورت تو مسلمانوں کی دکھائی جاتی ہے اور توقع رکھائی جاتی ہے حقیقت ایمان، امید حقیقت ایمان۔ انہیں بدنام، انہیں ذلت اور پستی تو ان کی دکھائی جاتی ہے جو صورتاً مسلمان ہیں، صورتاً نام کی نسبت صرف مسلمانوں کی وہ دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو مسلمانوں کا حال کیا ہے، دیکھو مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، دیکھو تمہارے گرد و پیش یہ سب مسلمان کر رہے ہیں۔ دکھایا تو مسلمانوں کی صورت دکھائی جاتی ہے،
ہاں، اور امید اور توقع باندھی جاتی ہے ان مسلمانوں کی جو حقیقت میں ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے صورتاً ایمان والوں پہ دھوکہ نہ کھانا، تمہیں اپنے اندر ایمان کی حقیقت پیدا کرنی ہوگی، اور جس دن یہ تم نے پیدا کر لی، جس دن پیدا کر لی، ماضی میں اسی زمین پر لوگ ایمان کی حقیقت کے ساتھ آئے اور دنیا کا نقشہ انہوں نے بدلا، خوف کی ساری شکلیں امن سے بدل دی، فساد کی سارے فقلوں کو صلاح اور فلاح سے دنیا کو بھر دیا، اور انسانیت کی ذلت اور پستی کو عزت اور عروج سے ہمکنار کر دیا، اس لیے کہ ان کے پاس ایک دولت تھی، وہ ایمان کی حقیقت تھی۔ یہ سکہ آج بھی اپنی قیمت دکھائے گا، شرط یہ ہے کہ مسلمان آج پھر ایمان کی حقیقت سے سرشار ہو جائے، ایمان کی حقیقت اس کے پاس آ جائے۔ دیکھو میرے عزیزو، املی کا بیج بو کے پھل کی امید رکھنا بیکار ہے۔ آم کا پھل مل جائے، املی کا بیج بو کے آم کے پھل کی امید رکھنا حماقت اور بیوقوفی ہے۔ صورتاً ایمان ہو، صرف نام کا مسلمان ہے، اور حقیقی ایمان کی اس سے توقعات اور پھل کی امید رکھنا یہ بڑی نادانی ہے، یہ بڑی نادانی ہے۔ جب یہ مسلمان اپنی حقیقت کے ساتھ تھا، عزت اسی کے ساتھ تھی، نصرت اسی کے ساتھ تھی، اس کی بند گلیاں کھلتی چلی جا رہی تھی، اس نے قیصر و خسرا کے فتح اور کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک کے میدان میں ہے، مسلمانوں کی تعداد ہزاروں میں، دوسری طرف عیسائی فوج کی تعداد لاکھوں میں، ایک عیسائی کے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا کہنا عیسائیوں کی تعداد کا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے فرمانے لگے، قسم خدا کی، آج میرا گھوڑا اشتر اگر اس کی سم ٹھیک ہوتی، اس کی سم ٹھیک ہوتی تو آج عیسائی دنیا اتنی بڑی اور بھی میدان میں اپنی فوج لے آتی، تو میں نے بتاتا کہ حقیقت ایمان پر کبھی عیسائی دنیا غالب نہیں آ سکتی، عیسائی دنیا غالب نہیں آ سکتی۔ میرے عزیزو، جیسے ایک چھوٹی سی حقیقت ہو، چھوٹی سی معصوم بچہ، اس میں سانس ہے، اس میں جان ہے، اس میں طاقت ہے، اس کا مقابلہ ایک صورتاً کوئی چیز نہیں کر سکتی، اگرچہ وہ صورت شیر کی بنا دی جائے، شیر کی تصویر بنا دی جائے، لیکن اس میں حقیقت نہیں ہے، صورتاً ہے۔ تو یہ معصوم بچہ اس شیر کے اس بت کو گرا دے گا، اس مورتی کو گرا دے گا، بھوس بھرا ہوا ہے، ٹھوکر مار کے اسے گرا دے گا۔ میرے عزیزو، مسلمان ہو تو صورتاً، حقیقت نہ ہو تو دولت، عہدہ، منصب، لالچ، کفر کی طاقت اسے پھر شکست دے دے گی، اسے شکست دے دے گی، یہ ہار جائے گا۔ اور سچ یہ ہے کہ یہ مسلمان کی ہار نہیں ہے، یہ مسلمان کی پستی اور ذلت نہیں ہے، یہ مسلمان کی ناکامی نہیں ہے، یہ ہے ہی صورتاً۔ حقیقی مسلمان تو میدان میں جب آیا تو اس نے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ ساری دنیا کا نقشہ امن و امان سے بھر گیا، ساری دنیا کا نقشہ اطمینان اور محبتوں سے بھر گیا جب یہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آیا۔ اللہ کے کلام، اللہ کا پیغام آج بھی یہی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں، سست نہ پڑو، غم نہ کھاؤ، تم سر بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ اپنے اندر ایمان کی حقیقت پیدا کرو۔ ایک صورت تو یہ ہے، ان حالات سے دو چار اور اس منظرنامے کو دیکھ کر، اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھ کر یہ ذہن بن جائے، بلکہ بدقسمت لوگ پیغام بھی یہی دے رہے ہیں کہ چھوڑو اسلام کو، چھوڑے مذہب کو، چھوڑے دین کو، چھوڑو مسجد مکتب کو، چھوڑو قرآن نماز کو، چھوڑو پردہ حیا کو، چھوڑو لقمہ حلال کو، چھوڑو غیرت اور غیرت کی زندگی کو، ناپاک زندگی کفر کی اختیار کرو، ترقی ہو جائے گی، کامیاب ہو جاؤ۔ ایک پیغام تو دنیا میں یہ دیا جا رہا ہے، قسم خدا کی یہ مسلمانوں کی دنیا اور آخرت دونوں تاریخ کرنا چاہتے ہیں۔
یہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ذلت اور پستی کے گڑھے کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں. یہ بدقسمت لوگ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے پستی اور ذلت کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں. وہ کبھی مسلمانوں کے خیرخواہ اور ہمدرد نہیں ہے. اور ایک مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی نئی نسل کو پیغام دے دیا جائے کہ اللہ کے لیے اپنے گھر کی فضا، اپنی تعلیم و تربیت کا ماحول، مسلمان ماں اور باپ کی شفقت اس طرف متوجہ ہو جائے کہ اس نئی نسل میں ایمان کی حقیقت پیدا ہو جائے. اس نئی نسل میں ایمان کی حقیقت پیدا ہو جائے تاکہ پھر اسے نئی زندگی نصیب ہو اور اس کی دنیا اور اس کی آخرت کامیابیوں کے منزلیں طے کرنے. یہ پیغام اللہ کا ہے، یہ پیغام اللہ کے رسول کا ہے. اور سچ یہ ہے مسلمانوں کی آج سب سے بڑی خدمت بھی یہی ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت بھی یہی ہے کہ انہیں پھر ایمان کی اہمیت، اسلام کی حقیقت سے روشناس کرایا جائے اور اس کی برکتیں اور اس کی خیریں انہیں بتائی جائیں. لیکن دشمن اس مسلمان کا چونکہ دشمن ہے، اسے ایمان کی حقیقت کے سوتوں سے، مسجد سے، مدرسے سے، ملا سے، چٹائی سے، قرآن سے، دین سے، غیرت سے، حیا سے، غیرت سے، ان سب سے دور رکھنا چاہتا ہے. اور ایک تماشا ہے پروپیگنڈے کا، تاکہ مسلمان کہیں ان کے دامن میں جڑ کر، کہیں اس صحبت میں آ کر، کہیں مسجد کی چار دیواری میں بیٹھ کر پھر ایمان کی حقیقت پیدا کر کے وہی زندگی اختیار نہ کرے جو زندگی اس کے اسلاف کے پاس تھی. پھر یہ ایک نئی زندگی، کفر کے پاس زندگی کا سامان سوتے خشک ہو چکے ہیں، ان کے پاس کوئی نظامی زندگی نہیں ہے، وہ صرف مصنوعی سانس لے رہے ہیں زندگی کے، وہ صرف زندگی کے مصنوعی سانس لے رہے ہیں. اگر زندگی کا کوئی سرچشمہ ہے تو مسلمانوں کے پاس ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، قرآن کی کتاب محفوظ اگر زندگی کا سرچشمہ ہے تو وہ مسلمانوں کے پاس ہے. ان کے اندر نئی زندگی آ سکتی ہے، یہ پھر نئی زندگی اختیار کر کے دنیا میں فتوحات اور کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں. اور سچ یہ ہے ساری اسلام دشمنی قوتوں کو خطرہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں کہ ایمان کی حقیقت پھر نہ پیدا ہو جائے جو اس کی فلاح اور کامیابی کا اصل زینہ ہے. تو میرے عزیزو، وقت کا تقاضا بزدلی نہیں، کمزوری نہیں، مایوسی نہیں، اسلام اور مذہب سے دستبرداری نہیں. وقت کا تقاضا یہ نہیں ہے، وقت کا تقاضا ہے ایمان کی حقیقت پیدا کرو، اسلام کی حقیقت پیدا کرو، کلمے کی حقیقت پیدا کرو، نماز کی حقیقت پیدا کرو. سبحان اللہ، ایک کلمے کی حقیقت ہے. اور صحابی رسول خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پہ لٹکی ہوئی ہیں اور نیزے انہیں چھنی کر رہے ہیں، چاروں طرف سے نیزے ان کے جسم کو چھنی کر رہے ہیں. این اس حالت کے اندر ایک کافر حضرت خبیب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، خبیب اگر تجھے رہائی مل جائے اور تیرے رسول کو یہاں تیری جگہ پر پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. تو خبیب تڑپ کر گیا، اس لیے کہ وہاں ایمان کی حقیقت تھی جو اس کے زخموں پہ مرہم رکھ رہی تھی، وہ ایمان کی حقیقت تھی جو اسے جنت کا نقشہ دکھا رہی تھی، وہ ایمان کی حقیقت تھی جس پر صبر اور استقامت کا وہ پہاڑ بنا ہوا تھا. کہنے لگا مجھے چھوڑ دیا جائے اور میرے حبیب کو میرے بدلے میں لٹکا دیا جائے، اور خدا کی قسم تم نے غلط لگائی میری قیمت ایمان کی اور نبی کی محبت کی. اگر میرے اس آزادی پر میرے نبی کو پاؤں میں اور آپ کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں. یہ صبر اور استقامت، یہ صبر اور استقامت ایمان کی حقیقت پر ملا کرتا ہے، ورنہ تو تصوراتی خطرات، خیالی خطرات ہی مسلمان حقیقت ایمان تو کیا صورت ایمان کو بھی خیر بات کہہ دیتا ہے. صرف خیالی خطرات بھی اسے ایسے بے چین کر دیتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت تو کجا، یہ تو اسلام کی صورت کو بھی برداشت نہیں کرتا، شکل بدل دیتا ہے، نام بدل دیتا ہے، نسبت بدل دیتا ہے اور کھلے عام کفر کی طرف نسبت کرتا ہے.
اس لیے اللہ کہتا ہے بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ان منافقوں کو اعلان کر کے بتا دو کہ تم کفر کے ہاں عزت تلاش کرتے ہو، کفر کے چوکٹ پہ، کفر کی چوکٹ پہ عزت تلاش کرتے ہو، تمہارے لیے اللہ کے یہاں دردناک عذاب ہے. بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما. تم کافروں کے یہاں عزت تلاش کرتے ہو. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت کے خزانے اللہ کے پاس، عزت اللہ کے رسول کے لیے، عزت اہل ایمان کے لیے ہے. میرے عزیزو، آج کوئی حالات مجھ پہ آ رہے تو میری ایمان کی نسبت کمزور ہے، ایمان کی حقیقت میں کمی اور کمزوری ہے. اگر آج میرے گھر میں اور میری فضاؤں اور میرے ارد گرد کے ماحول میں آج پھر ایمان کی حقیقت زندہ ہو جائے تو رب کے رحمت کا سایہ پھر آ جائے گا اور مسلمانوں کی بدامنی امن سے اور بدحالی خوشحالی سے اور فساد صلاح اور امن سے بھر جائے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی پیچھے کافی جگہ بنا دی گئی، جو حضرات وضو فرما رہے ہیں پیچھے نکلتے جائیں تاکہ آگے حضرات کو تکلیف بھی نہ ہو. پیچھے کافی جگہ بنا دی گئی.